معاہدہ ہی حرام تھا، آپ دونوں گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئیں، کیونکہ قرض کے اوپر نفع لینا یہ سود ہوتا ہے اور حرام ہوتا ہے۔ نبی کریم نے اس کو منع فرمایا۔ اس صورت میں تو آپ کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنا پیسہ ان سے فوراً واپس لینا چاہیے۔ اور یہ چونکہ 5,000 بطور سود آپ کو دیے گئے تھے تو یہ آپ کو ان کو لوٹانا واجب تھا۔ اب اگر یہ ڈبی میں باہر چلے گئے تو بہرحال یہ آپ کا قصور ہے، ان کا نہیں ہے۔ آپ کو 5,000 اپنے پاس سے ان کو واپس کرنا واجب ہے اور اپنا سرمایہ واپس لیجئے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا بلکہ آپ نے بطور قرض دیا تھا، ویسے ہی اس نے اپنی خوشی سے کہ میں نے کہیں پہ کاروبار میں انویسٹ کیا، یہ 5,000 میں آپ کو ویسے توفتاً دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، تو یہ چونکہ آپ نے باقاعدہ پیسے دیتے ہوئے معاہدہ نہیں کیا تھا، وہ ویسے ہی اضافی دے رہے ہیں، اس کو لینے میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، جب لوٹانے لگے تو فرمائیں کو تھوڑا سا اور زیادہ دے دو۔ تو یہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب زیادہ دلوایا تو اس نے زیادہ لیا بھی، اور یہ سرکار نے اپنی مرضی سے دیا، اور جب آپ نے قرض لیا تھا اس میں وہ معاہدے میں شامل بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تحفہ اور گفٹ تھا، نبی کریم کا دینا ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ آپ کا معاہدہ وغیرہ کوئی نہیں تھا، آپ نے صرف قرض دیا تھا، اگر انہوں نے کچھ دیا ہے وہ آپ استعمال کر سکتی تھیں، اگرچہ تقوی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی نہ لیتی، کیونکہ وہ قرض کے بدلے میں دے گا، اس کے علاوہ تو نہیں دے گا، لیکن بہرحال لینا شرعاً جائز۔ لیکن اگر آپ نے پہلے معاہدہ کیا تھا تو یہ سود ہوگا۔ اچھا، دوسری صورت میں کہ جب آپ کا سود نہیں بن رہا، اب اگر وہ ڈبی میں ساتھ چلے گئے تو یہ 5,000 آپ کو لوٹانا لازم نہیں ہے، کیونکہ معاہدہ تو تھا نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں معاہدہ تھا تو آپ پیسہ واپس لیں، معاہدہ حرام تھا، جو پروفٹ آیا وہ سود تھا، اگر ضائع ہو گیا واپس پھر بھی اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ اگر صرف قرض دیا تھا، کسی قسم کو معاہدہ نہیں تھا، انہوں نے اپنے پاس سے ویسے ہی دیا تو وہ آپ کے لیے تحفہ گفٹ ہے، آپ لے سکتی تھیں۔ اگر وہ ضائع بھی ہو گیا تو آپ کو لوٹانا واجب نہیں، وہ آپ کا پیسہ ضائع ہوا ہے۔ ایک کسی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ ہاتھ میں وقت کنولر